सूरत नाम आयत नंबर 37। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और उन्होंने कहा उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कुल इन्नल्लाहा क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह इस पर कादिर है कि कोई निशानी उतारे, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के बारे में फरमाया है कि वो अल्लाह ताला की ऐसी खुली खुली निशानियां देख लेने के बावजूद भी कहते थे अपनी आदत से मजबूर होकर कि क्यों अल्लाह ताला कोई निशानी नहीं भेजता, जो निशानी जैसा कि वो मांगते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्तलिफ जगह पर कुरान में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो ऐसी कोई निशानी उतारे, यानी यहाँ तक कि ज़मीन से कोई चश्मा जारी कर दे, या तेरे लिए खजूर और अंगूर का बाग हो, उसके दरमियान में नहरें जारी कर दे, या आसमान को टुकड़े टुकड़े कर कर हम पर गिरा दे, तो फिर हम तुझे मानेंगे कि तू नबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया कि ये जो जिन निशानियाँ जिस तरह की मांगते हैं, अगर अल्लाह ताला ये निशानियाँ दे दे तो अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला इनको हलाक करने पर कादिर है। अल्लाह ने ये निशानियाँ इनके मुतालबे के मुताबिक क्यों नहीं उतारी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जवाब देते हुए कहा, ए नबी इनको कहो कि अल्लाह ऐसी निशानियाँ उतारने पर भी कादिर है, वो ये सारी निशानियाँ तुम्हें दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह ने ये निशानी क्यों नहीं उतारी, क्योंकि अक्सर लोग अल्लाह की हिकमत को नहीं जानते। इसमें हिकमत क्या है कि अगर अल्लाह ताला निशानियों को उतारता तो जल्द ही उस कौम को दुनिया के अंदर से सज़ा देकर दूसरी कौम ले आता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस कौम के साथ ऐसा नहीं करना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर कोई ऐसी निशानी नहीं उतारी जिसके निशानी उतरने के बाद अगर ये ईमान ना लाते तो अल्लाह इन्हें हलाक कर देता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, और ज़मीन में ना कोई चलने वाला है और ना कोई उड़ने वाला जो अपने दो परों से उड़ता है, मगर तुम्हारी तो हाँ उम्मतें हैं। मा फ़रतना फ़िल किताबि मिन शै, हमने किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। यहाँ अल्लाह ने मज़ीद मिसालें देते हुए फरमाया कि अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने चौपाइयों को भी ज़मीन पर चलते हुए बना लिया। चौपाई कहते हैं जानवरों को, और जानवर आराम से ज़मीन पर चल रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की एक निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें चलने वाला बना दिया। और तमाम परिंदे हैं जो दो परों की मदद से आसमान पर उड़ते हैं। आप देखिए कि अगर जहाज़ के दो पर हैं तो जब तक पेट्रोल ना डाला जाए वो नहीं उड़ सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों को ऐसी मखलूक बनाया, तो जो मखलूक अल्लाह के हुक्म से उन्हीं दो परों के ऊपर उड़ती हुई आसमान पर चलती चली जाती हैं। तो अल्लाह कहता है कि तुम अगर अल्लाह की निशानियाँ मांगते हो तो ये देखो कि अल्लाह ने बग़ैर किसी मामले के परिंदे को उड़ना सिखा दिया और बग़ैर किसी चीज़ के चौपाओं को ज़मीन पर चलने का वाला बना दिया। तो ये अलग अलग किस्म की अल्लाह ने मखलूक़ात किस लिए बनाई, ये तुम्हारे लिए कुदरत की निशानियाँ ही तो हैं कि वही रब है जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया है। इन तमाम मखलूक़ात के अहवाल से कौन वाकिफ़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अहवाल से भी वाकिफ़ है। अहवाल से मुराद ये है कि अल्लाह ताला इनके भी मामलात को जानता है, कौन कहाँ उड़ रहा है, किसको कहाँ से रिस्क देना है, किसका मामला कहाँ से है, और ये सारी बातें अल्लाह ताला ने क्या कहा, मैंने किस में लिखी हैं, हमने किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। यहाँ मुफस्सिरीन किताब से दो बातें अखज़ करते हैं। नंबर एक, किताब से मुराद लोहे महफूज है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात के तमाम बातें लिख दी। हमने कब खाना है, कब क्या करना है, कितना रिस्क अल्लाह ने देना है, कितनी इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है, किसी परिंदे ने कितनी ज़िंदगी गुजारनी है, किसी जानवर ने कितनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये सारी बातें अल्लाह ताला कहते हैं हमने किस में लिख दी हैं, लोहे महफूज में ये सारी बातें लिख दी हैं। किसी चीज़ की कमी उसमें नहीं रही। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलम खुश्क हो चुका है उस पर जो तुम करने वाले हो। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ने जो कुछ लोहे महफूज में लिखना था वो सारा कुछ लिख दिया। अब लोहे महफूज में लिखने के बाद कलम क्या हो गया, खुश्क हो गया। अब कलम को इजाज़त नहीं है कि मज़ीद लोहे महफूज में कोई बात लिखी जाए। दुनिया के अंदर जो कुछ भी होना है सब कुछ लोहे महफूज में पहले से लिख कर अल्लाह ने ये फरमाया कि कलम खुश्क हो गया से मुराद कि अब कोई चेंजिंग इस किताब में नहीं होगी।
मुफस्सिरीन ने यहाँ किताब से जो दूसरी राय ली है वो है कुरान मजीद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के अंदर दुनिया के अंदर रहने के लिए जितने भी मसाइल थे सारे इस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर सारे हुक्म सारे अमूर बयान कर दिए हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। किसी का कोई भी मसला है अगर वो कुरान से उसको अखज़ करना चाहे तो वो वहाँ से अखज़ कर सकता है। उसको इस किताब के अंदर किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी। तो दरअसल यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात कहना चाहता है सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून से मुराद कि इन सब ने अल्लाह के पास इकट्ठे होना है। यानी जिस रब ने इन तमाम चीज़ों को बनाया है वो रब इन तमाम चीज़ों को कहाँ यानी कि इन तमाम चीज़ों के अमाल को और इन तमाम चीज़ों के मामलात को इकट्ठा करके कहाँ लेकर आएगा? हशर के मैदान में। युहशरून से मुराद हशर का मैदान भी है, युहशरून से मुराद इकट्ठा किए जाने वाला दिन भी है। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं सबके अमाल से वाकिफ़ है और हर एक के अमाल का बदला उसको दिया जाएगा। यानी यहाँ मुशरिकीन से असल कहा जा रहा है कि तुम जो अमल कर रहे हो अल्लाह उससे वाकिफ़ है और उस अमल के ऊपर तुम्हारी जवाबदेही तुमसे की जाएगी। यहाँ तक कि अल्लाह इन जानवरों को इन परिंदों को भी नहीं छोड़ेगा। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रूर बिज़रूर तुमसे क़यामत के दिन हकदारों के हकूक़ अदा कर दिए जाएंगे, हत्ता के बेसींग बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। यानी अब आप देखें कि दो जानवर हैं, दो बकरियां हैं, एक के सींग है और एक के सींग नहीं है। अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो क़यामत के दिन उसका भी बदला उससे लेकर अल्लाह उसको देगा। जब एक जानवर होते हुए अल्लाह उनके अमाल को वाकिफ़ करवा रहा है कि उनको भी उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तो यहाँ आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को बताया कि तुम जब जानवर भी मुकल्लिफ नहीं है तो इंसानों ए मुशरिको तुम अल्लाह की बातों पर जब ईमान नहीं लाते तो तुमसे भी उन अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया गूंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधेरों में पड़े हुए हैं। यानी यहाँ अल्लाह की आयत को मानना और ना मानना दो किस्म की बातें हैं। किस्म का यही है कि अल्लाह की आयत को झुटला देना, अल्लाह की आयत को ना मानना। इससे मुराद क्या है कि अल्लाह की आयत को झुटला देने से मुराद क्या है कि अल्लाह ने एक हुक्म नाजिल किया है उस हुक्म को ना माना। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की सबकी इबादत करेंगे लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते, यानी अल्लाह के साथ और भी माबूद बनाते हैं। ये अल्लाह की आयत को उसने झुटला दिया। जब उन्होंने इसको झुटलाया तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उन पर अंधेरे, यानी वो अंधेरों में पड़े हुए हैं। क्या हुआ है? हिदायत की सारे रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। वो गुमराही में पड़े हुए हैं। वो अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई गूंगा और बहरा। आप देखें कि बहरा एक है, वो अंधेरे की वजह से, यानी अंधा जो है वो अंधेरे की वजह से खुद कुछ देखकर नहीं देख सकता, तो उसे पता ही नहीं चलता कि अंधेरे में, यानी वो खुद अंधा है, उसे पता नहीं चलता मैं कहाँ चलूं, कैसे चलूं, किस रास्ते पर चलूं। और अगर वो बहरा है तो बहरा होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जब सुनाई नहीं देगा तो वो सीधा रास्ते का, उसे कहा जाएगा ये सीधा रास्ता है, ये यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, लेकिन वो उसको समझेगा ही नहीं क्योंकि वो तो सुन ही नहीं रहा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की आयतें सुनने के बाद उसको मानते नहीं है वो ऐसे ही बहरे हैं कि तू उनको सुना नहीं सकता। तुम उन्हें बताओगे कि सीधा रास्ता ये है वो है, लेकिन वो सीधे रास्ते की तरफ आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? दर हकीकत तो वो सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी उनकी मिसाल कैसी है? ना सुनने वाले इंसान जैसी। देखने के बावजूद भी उनकी मिसाल कैसी है? ना देखने वाले की। बोलने के बावजूद भी उनकी मिसाल किसकी है? ना बोलने वाले की। मन यशअल्लाहु युज़लिल, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है। वमन यशअ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसा शख्स गुमराह ना होगा तो क्या होगा? जिसने अल्लाह की बातों को सुनने के बावजूद उसको पसे पुष्ट डाल दिया। जब उसे बताया जाता है सच ये है, हक ये है, उसने उसको सुना और उसको पसे पुष्ट डाल दिया, तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा शख्स गुमराह नहीं होगा तो क्या होगा? जो खुद ही सीधे रास्ते पे आना नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई शख्स
اسے جب بتایا جائے کہ یہ غلط ہے اور وہ اپنا رویہ بدل کر سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، آیات الہی میں غور کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں، اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ یہاں جو آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ کے چاہنے کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ یہی بتا رہا ہے کہ جب تم اپنا رویہ بدلو گے، یعنی تم چاہو گے نا اپنے آپ کو بدلنا، تو اللہ تمہارے لیے سیدھے راستے کا انتخاب بھی کر دے گا، سیدھا راستہ بھی کھول دے گا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو خود ہی نہیں بدلنا چاہ رہے تو اللہ تمہیں کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اس سے مراد یہ بات ہے کہ جس سے چاہے گمراہ کر دے، سے مراد کہ وہ جب خود نہیں چاہتا تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، جب وہ خود چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف آنا تو اللہ اسے سیدھے راستے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور جو راستہ سیدھا اپنانا نہیں چاہتا اس کو کن راستوں میں، کن چیزوں میں لگا دیتا ہے؟ کفر و شرک کے گناہوں کے کاموں میں اور بے جا خواہشوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا پھنسا دیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر پاتا۔ اسے کیا لگتا ہے یہی سب کچھ ٹھیک ہے، جو وہ خواہشیں کر رہا ہے نا کہ ہاں میں گانا سن لوں، ہاں میں ٹی وی دیکھ لوں، ہاں میں غلط چیزیں دیکھ لوں، اس کی خواہش اسے کہہ رہی ہے نا، جب اس کی خواہشیں بے جا خواہشیں ہیں، یہ غلط خواہشیں ہیں، غلط خواہشوں میں وہ اتنا الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے کہ وہ اس میں سے نکلنا نہ خود چاہتا ہے، نہ پھر اسے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالتا ہے۔ اور ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ کا تم پر عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ یعنی یہاں دو ایگزامپل دی جا رہی ہیں، دو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشرکین، آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں، ان سے پوچھو، ان کے سامنے رکھو کہ اگر اللہ کا عذاب ان پر آ جائے یا ان پر قیامت آ جائے تو ان دو گھڑیوں میں کیا کریں گے؟ کہ وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں اسی کو پکاریں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر انسان کی فطرت کس پر بنائی گئی ہے؟ توحید پر۔ اور یہ ہمیں کہاں سے مثال ملتی ہے؟ اللہ کے قرآن کے اندر اس آیت کے ساتھ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کب پوچھا تھا رب نے؟ جب ہماری روحوں کو بنایا تھا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب ہم سب کی فطرت میں کیا رکھا گیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کو ماننا۔ ہم سب نے مانا تھا نا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہماری فطرت میں توحید شامل ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اور اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے؟ ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ غلط راستوں کا انتخاب کر لیتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، چاہے وہ درباروں پہ جاتا ہے، سجدے کسی اور کو کرتا ہے، لیکن ان کی فطرت کس میں ہے؟ توحید کے اوپر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ توحید کب ہے، یہ فطرت کب ہے؟ جب ہماری روحوں کو بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ بدلتا کب ہے؟ یعنی یہ چیز اس کے اندر بدلتی کب ہے؟ ماحول کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی ماحول کے اندر رہتے رہتے انسان اپنے آپ کو آخرکار بدل ہی دیتا ہے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں تو اس ماحول میں کبھی بھی نہیں ڈھلنے والی، سال ڈیڑھ سال بعد دیکھیں کہ آپ اس بچی اس ماحول میں ڈل چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس ماحول میں بچہ رہتا ہے، جس ماحول میں انسان رہتا ہے، وہ ماحول اس کے اوپر اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے وہ انسان مشرک بن جاتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے والا بن جاتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ درباروں پہ نیازیں نظریں ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کب نکالتا ہے؟ دو وجوہات کی وجہ سے، یا تو ماحول اس پہ اثر کرتا ہے یا پھر آباء و اجداد کی تقلید، کہ ہمارے بڑے یہی کچھ کرتے تھے سو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ایک یہ بات آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے کہ وہ جس ماحول کے اندر رہتا ہے وہ دیکھتا ہے فلاں بھی فلاں دربار پہ جایا، فلاں نے فلاں چیز فلاں دربار پہ جا کر مانگی، اس کے اوپر بھی وہ ماحول اثر کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن یہی بندے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کے اوپر جب آزمائش آ جائے، کس قسم کی آزمائش آ جائے؟ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، اس وقت نہ تو یہ غیر اللہ کے پاس جاتا ہے بلکہ اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ یکسو بن جاتا ہے۔ کفار مکہ کے اندر مشرکین کیا کرتے تھے؟ ویسے تو بتوں کو پکارتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟
اللہ کے سوا ہمیں اس مشکل سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہ تب وہ اپنے معبودوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہیں وہ تو اس قدر شرک میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں تو تب بھی وہ اللہ کے علاوہ انہی کو ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو اصل مشرک ہے نا، جو اصل اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے تھے، جہاں سے یہ چیز چلی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بہت جگہ پر دی ہے کہ جب وہ سمندر میں کشتی کے اندر تھے، اللہ نے اس کشتی کو چکر کے اندر ڈالا اور بڑی بڑی موجوں کے اندر ان کو جب ان کے اوپر موجیں حاوی ہونے لگیں تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کے سوا آج ہمیں کوئی بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ جب انہوں نے اللہ کو یکسو ہو کر پکارا تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جب وہ واپس آئے تو دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، چیز ان کے اوپر سے ٹل جاتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو خود ساختہ مشرکین کا حال تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی فطرت ان کے اندر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی مسلمان کیا کرتے ہیں، اب اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہیں، یا علی والے یا علی کو پکار رہتے ہیں، اسی طرح جو یا حسن حسین کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ جس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اسی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آج کے خود ساختہ مسلمانوں کی ایک سوچ ہے، اور مشرکین کی سوچ کیا تھی کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکوں سے کہو کہ یا قیامت آ جائے یا آزمائش آ جائے تو تم کیا کرو گے، اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ بھی ہمارے معبود ہیں، تو پھر تم اللہ کے سوا کسی اور کو اس وقت بھی پکارو گے، بلکہ کیا کرو گے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم کیا کرو گے، اسی رب کو ہی پکارو گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تمہاری تکلیف سے تمہیں دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بوقت ضرورت جب تم اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے، اور اس وقت تمہارے تمام بت اور تمام جھوٹے معبود بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یکسو ہو کر جب اس کو پکارتے ہو تو وہ یکسو ہو کر تمہاری بات کو سنتے ہوئے تمہیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس مشکلوں سے دور نکال دیتا ہے، اور پھر تم اللہ کو ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے اس مشکل میں ان کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف کئی رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ یعنی آزمائشیں کیسے ہیں ان کے اوپر، دیکھنا بھی تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری بات میں کتنے ثابت قدم ہوتے ہیں، میرے ایمان لانے پر، میرے پر جو ایمان لے آئے ہیں اس پر ثابت قدم کتنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی کو تسلی دے کر کہہ رہے ہیں کہ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے بہت سے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو کون کون سے عذابوں سے پکڑا، سختی دے کر، یعنی عذاب کے اندر سختی دے کر، قحط سالی دے کر، امراض دے کر، یعنی بیماریاں دے کر، جان اور مال کے خسارے میں مبتلا کر کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انہیں کئی قسم کی طریقوں سے آزمائش کی تاکہ وہ ان آزمائشوں میں کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قحط سالی آئی تھی جب مکہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ان پر بھی یوسف کی دور کی طرح قحط سالی کا دور لیا، تو وہ قحط آیا تھا کہ یہاں تک کہ انہوں نے مردہ جانوروں کی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ رب سے دعا کرو کہ یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائے، تو اس مشکل وقت میں کہاں آئے تھے، اللہ کو پکارنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کہ تیرے سے پہلے لوگوں پر بھی جب قحط سالی، امراض اور جان و مال کے خسارے میں انہیں مبتلا کیا تاکہ وہ شاید کہ وہ ان آزمائشوں سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن ان کی دل کی سختی کا حال یہ تھا کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ زاری نہیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ طائب نہیں ہوئے۔ لعلہم یتضرعون، یہ آزمائشیں کس لیے تھی، عاجزی اختیار کرنے کے لیے، تاکہ یہ عاجز ہو جائیں، اللہ کے آگے گر گرائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جن پر ہمارا عذاب آیا،
لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. یعنی اس قدر آزمائشوں کے باوجود بھی ان کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے رب کی طرف رجوع کرنا پسند نہیں کیا، رب کی طرف عاجزی اختیار نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے. قسط قلوبکم سے مراد یہی ہے، دلوں کی سختی. جب دل سخت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی. آپ انہیں ہدایت کی جتنی باتیں سکھاتے رہیں، انہیں جتنی باتیں سمجھاتے رہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ دل سخت کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ وہ دین کو ماننے سے انکار کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ شیطان ان کے کاموں کو ان کے نزدیک خوشنما بنا کر دکھاتا تھا کہ تم جو کر رہے ہو وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ان کو دیندار لوگوں کا کام غلط لگتا اور ان کو اپنے کام بہترین لگتے. اور یہ کون کرتا تھا؟ شیطان. شیطان ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے. جیسا کہ اگزامپل مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو صبح کی نماز کے وقت شیطان انسان کو کیسے اٹھنے نہیں دیتا. کیوں نہیں اٹھنے دیتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی طرف سے ندا یہی آ رہی ہے، لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، اتنی پیاری نیند ہے، اٹھو گے. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس کو اس کی نیند مزین کر کے بنا کر دکھا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری نیند جو ہے زیادہ بہتر ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، سوئے رہو. نہیں، یہ ٹائم تو بڑا میٹھا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے. تو اسی طرح دنیا کے اندر جو غلط کام کرتے ہیں، جو گناہوں کے کام کرتے ہیں، ان کے دل ان گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے کاموں کو اتنا خوبصورت انہیں کر کے دکھاتا ہے کہ ان کا کام انہیں غلط لگتا ہی نہیں ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. یعنی اللہ رب العزت نے جب ان کی آزمائشیں کی، انہوں نے آزمائشوں کے اوپر عبرت حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا کیا؟ ہر طرف سے دروازے کھولنے سے مراد ان پر دنیا کی نعمتوں کے مالا مال، یعنی ان کو ڈھیرا ڈھیر دینا شروع کر دیا. ہر طرف سے ان کے اوپر دنیا لٹائی جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی تھی؟ مزید ان کے لیے آزمائش ہوتی تھی. اور وہ آزمائش کیسی ہوتی تھی؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور ایک خطرناک آزمائش تھی. یہاں تک کہ وہ اپنے شرکی اعمال کے ساتھ ان فتنوں میں ڈوبتے چلے گئے اور خوشی میں مگن سے مگن ہوتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون پھر اللہ نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا. یعنی موت انہیں آ گئی. اور وہ موت سے پہلے کن کاموں میں الجھ گئے؟ دنیا کے مال میں، دنیا کی زینتوں میں. اللہ نے ان کو اتنا ڈبو دیا کہ انہیں اپنا سارا کچھ اچھا لگتا تھا اور ہر طرف سے ہر نعمتوں کے دروازے کھل گئے. وہ سمجھنے لگے کہ اللہ خوش ہے تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، بلکہ یہ سب کچھ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی تھی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس کاٹ دی اللہ نے جر ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب مجرم سمجھانے پر سمجھتے نہیں ہیں، دلیلیں آزمائشیں دینے پر سمجھتے نہیں ہیں، پھر انہیں ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دینے کے بعد موت اچانک آتی ہے اور ان کی جڑ اس دنیا سے کاٹ دی جاتی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخرکار کچھ کیا رہے گا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے رہی. یعنی اس سے مراد یہ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، کون باقی رہے گا؟ اللہ. ظالم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.